حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عجیب الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کا تخت اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جن و انسان پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جن و انسان، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم الشان لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو مع اس لشکر عظیم کو اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے، اور اس عرصہ میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے، جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صفائے ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعاء و جوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا، اور ساری دنیا کے طویل یہ باغ ملک بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یمنی ہدہد، بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد، سلیمان کون ہے؟ یافور، وہ جن و انسان، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمانبردار اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جن کا نام بلقیس ہے۔ تحت 12,000 سپہ سالار ہے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک و لشکر دیکھنے چلو۔ یافور، پھر بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور، اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد، نہیں بلکہ یہاں کے ملک بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور، اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو پہنچنے لگا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضری نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے؟ ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن پاس لائے۔ پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا
جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب نے فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، گجب ہو گیا، اپنی فکر کر، اللہ کے نبی سلیمان نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کس بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں، یہ فرمایا ہے، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے رعب الجلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے زمین سے ملتا ہوا کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف کر دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑا ملک کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ کے پجارن ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مزین تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر کے میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، اور پھر اسی طرح تیسرے گھر کے اندر چوتھا تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں، اور پانچویں میں چھٹا، اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مکفل تھا، اور ساتھ ہی غلام اس تخت کو چڑھا رکھے تھے، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرہ کا، اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے ہے، اس تخت کے عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا، اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا آؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا، میرے معاملہ میں برائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر ثابت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7ویں قلعوں کے پہرے سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی روشن دانوں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پہ رکھ دیا اور باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور اعیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے ہیں اور لڑنے میں ماہر ہے۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے۔ آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہے تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے۔
चुनांचे बिल्किस ने 500 गुलाम और 500 बांडिया बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरात के साथ आरास्ता करके उन्हें एक ऐसे घोड़ों पर बिठाया जिनकी गांठियाँ सोने की और लगाम जवाहरात से थे, और 1000 सोने और चांदी की ईंट और एक ताज जो बड़े बड़े कीमती मोतियों से मुज़य्यन थी, वगैरह वगैरह एक खत के अपने कासिद के साथ रवाना किए। हुदहुद देखकर चल दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नी लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंट बनाकर 6 मील तक उन्हें ईंटियों की सड़क बना दी जाए और सड़क के इर्द गिर्द सोने और चांदी की बुलंद दीवार खड़ी कर दी जाए, और समंदर की जो खूबसूरत जानवर है उसकी जो भी खूबसूरत जानवर है वह सब हाजिर किए जाए। चुनांचे आपकी हुक्म की तामील फ़ौरन की गई। 6 मील सोने और चांदी की सड़क बन गई और सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवार भी बन गए और खुश्क व तर के खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियाँ और बाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियाँ रखवाए और इन पर अपने मुकर्रबीन और खवास को बैठाया और अपने जिन्नी लश्कर और इंसानी लश्कर को दूर तक सफ ब सफ खड़ा कर दिया और वैसी जानवरों और वह दरिंदों और चौपायों को भी सफ ब सफ खड़ा कर दिया। इस किस्म का शाही और दबदबा और जलाल और इस शान व शौकत का हुकूमत चश्म फलक ने कभी नहीं देखा था। बिल्किस का कासिद अपने जामे में बड़ा कीमती तोहफा ला रहा था, मगर जब उसने सोने और चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवार देखी और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाहो व इज़्ज़त व शान व शौकत की नज़ारे देखे तो उसका दिल धक धक करने लगा और शर्म के मारे पानी पानी हो गया और सोचने लगा कि ये बिल्किस का तोहफ़ा किस मुँह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल जब वह बारगाह सुलेमान में पहुँचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोग माल दुनिया से मेरी मदद करना चाहते हो? तुम लोग अहले मुफाकिरत हो, दुनिया पर फ़ख्र करते हो और एक दूसरे के तोहफ़ा व हदिया पर खुश होते हो। मुझे न दुनिया से खुशी होती है न उसकी हाजत है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और इतना कुछ दिया है कि औरों को न दिया, बावजूद उसके कि दीन व नबूवत से मुझको मुशर्रफ फरमाया है। लिहाजा ऐ बिल्किस के काशिद पलट जाओ और अपना ये तोहफ़ा ले जाओ अपने साथ ही और जाकर कह दो कि अगर वह मुसलमान होकर हमारे हुजूर हाजिर नहीं होती है तो हम उस पर एक लश्कर लाएंगे और उसके मुकाबला के उसे ताकत न होगी और हम उसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बिल्किस का कासिद पैगाम लेकर वापस पलटा और बिल्किस से सारा किस्सा तफसील से कहा। बिल्किस ने गौर से सुना और बोली, बेशक वह नबी है और उससे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर उसने आयान सल्तनत से मशवरा तलब करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा कर लिया। हुदहुद ने ये सारा रिपोर्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरबार में ये ऐलान फरमाया, कौन है जो बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आए। अनकरीब नामी एक जिन उठा और बोला, आपका इजलास बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम उससे भी ज़्यादा जल्दी मंगवाना चाहते हैं। तो फिर एक आलिम किताब उठा और बोला, मैं पलक मारने से भी पहले ले आऊँगा। ये कहा और
पल के पल में वह तख्त ले भी आया। सुलेमान ने देखा तो तख्त सामने रखा था। फिर बिल्किस भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत की शान व शौकत और सदाकत और नबूवत का नज़ारा करके मुसलमान हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार और बिल्किस के तख्त के